لقد من الله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الاسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اجنبی شروع ہوا اور پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع میں ہوا تھا، تو مبارک ہو ان اجنبیوں کو. اس حدیث سے ایک بہت اہم حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ اسلام کے دور آغاز میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو یہ بات اہل مکہ کے لیے ایک نئی بات تھی. اس بات کو انہوں نے جس انداز میں لیا، اس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں آتا ہے، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ. سورۃ صاد کی ان آیات کا معنی ہے کہ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا. منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے. کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید ان کے لیے ایک نہایت عجیب بات تھی، ایک نئی بات تھی. اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے. یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں سے کسی سے نہیں سنی. یعنی یہ بات بالکل نئی بات ہے، قریب کے دور میں کسی اور شخص نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. یہ دعوت ایک بالکل نئی دعوت ہے، یہ پکار ایک بالکل نئی پکار ہے. گویا یہ بالکل ایک غیر مانوس اور اجنبی سی آواز ہے. یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات. یعنی چونکہ انہوں نے کبھی کسی اور سے سنی نہیں تھی تو اس لیے ان کو اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور کہنے لگے کہ یہ من گھڑت بات ہے، خود ساختہ بات ہے. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ بلکہ وہ میرے ذکر سے یا میرے ذکر کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور لوگوں کی سمجھ میں آپ کی بات محض اس لیے نہ آئی کہ کوئی دوسرا یہ بات کہنے والا وہاں موجود نہ تھا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب
زمانے کی عام روش سے ہٹ کر کوئی بھی شخص کسی اور چیز کی طرف بلاتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی بڑی سچائی کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی حقیقت کیوں نہ ہو، لوگوں کو وہ بات جلد سمجھ میں نہیں آتی۔ عموماً رجحان کیا ہوتا ہے کہ گو ود دا فلو، کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہ کام کرو جو سب لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ انسان جب سب لوگوں سے ہٹ کر کوئی اور کام کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ پیشن گوئی کی کہ جس طرح اسلام کے ابتدائی زمانے میں اسلام کی آواز بالکل نئی آواز تھی، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ آواز نئی ہو جائے گی، اسلام کی سچی تعلیمات، اصل تعلیمات لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں یہ بات کچھ اس انداز میں کی گئی ہے، مسند احمد کے الفاظ ہیں، قیل یا رسول اللہ ومن الغرباء قال الذین یصلحون اذا فسد الناس۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غرباء کون ہوں گے، یہ اجنبی لوگ کون ہوں گے، یعنی جو آخری زمانے میں اجنبی ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کی اصلاح کا کام کریں گے جب لوگوں میں بگاڑ آ جائے گا۔ اور بگاڑ میں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ ہے اصل دین کا نگاہوں سے اوجھل ہو جانا، اور دین کے نام پر نئے نئی روایات ایجاد کرنا اور پھر آنکھیں بند کر کے ان روایات کا خود کو پابند کرنا، اور دین اور کلچر کو یا بعض اوقات دین اور روایات کو ایک چیز سمجھنا۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے ایسے کام دین کے نام پر ہو رہے ہیں جن کا حقیقت میں دین سے کوئی تعلق نہیں، یا مسلمان آج جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہت سے لوگ اسے دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اس طرح بسا اوقات اصل دین کے بارے میں لوگوں کی رائے متاثر ہوتی ہے اور وہ مختلف چیزوں کا ذمہ دار دین اسلام کو ٹھہراتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام کا معنی پیس ہے، امن ہے، لیکن بسا اوقات اسلام کے نام پر ایسی سرگرمیاں دیکھنے میں آتی ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں، لیکن چونکہ مسلمان وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ سب کچھ اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو بگاڑ کے زمانے میں اصلاح کا کام کریں گے انہیں خوشخبری دی کہ خواہ ان کی آواز غیر مانوس ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ تنہا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کے لیے خوشخبری ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں وہ پسندیدہ ہوں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جبکہ ہم آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ہم سے بہتر ہے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، ایک گروہ جو مجھ پر ایمان لائے گا حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہ ہوگا، یعنی جس طرح تم مجھ پر ایمان لائے ہو اور میرے ساتھ مل کر دین کی خدمت کر رہے ہو، بالکل اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا لیکن اسی طرح نہایت خلوص کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ دین پر ایمان لانے والے اور دین کے لیے قربانی کرنے والے ہوں گے۔ تو چونکہ وہ لوگ بن دیکھے ایمان لائیں گے لہٰذا ان کا درجہ بہت بڑا درجہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ طوبیٰ للغرباء، ایسے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیوں، یا ان کے لیے ایک ایسا اچھا پیغام کیوں؟ وہ اس لیے کہ انسان جب کوئی ایسا کام کرتا ہے جو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اگر وہی بات کر رہے ہیں جو سب لوگ کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی جھٹلائے گا نہیں، آپ پر کوئی تنقید نہیں کرے گا، آپ کو کوئی برا بھلا نہیں کہے گا، کیونکہ آپ زمانہ ساز ہیں، آپ لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہی آپ لوگوں کی مرضی کے خلاف بات کریں گے، لوگوں کی کسی غلطی کی طرف
آپ نشاندہی کریں گے، آپ کسی بگاڑ کی اصلاح کرنا چاہیں گے، آپ کسی کو اچھی نصیحت کرنا چاہیں گے، آپ کسی کو حق کی بات کہنا چاہیں گے، تو یقیناً لوگ آپ کی مخالفت پر اتر آئیں گے۔ ایسے میں جب ایک انسان حق پر بھی ہو اور پھر لوگ اس کو جھٹلائیں، ایک انسان سچی بات کہہ رہا ہو اور لوگ اس کو جھوٹا قرار دے رہے ہوں، ایک انسان صحیح راستے پر ہو اور لوگ اس کو گمراہ قرار دے رہے ہوں، تو ایسے میں اس انسان کے لیے یا ان لوگوں کے لیے سروائیو کرنا اور بعض اوقات مشکل حالات کا مقابلہ کرنا نہایت دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو اپنی سچائی کی وجہ سے، حقیقت پسندی کی وجہ سے، اللہ کے رنگ میں رنگنے کی وجہ سے اگرچہ معاشرے کے اندر اجنبی ہو کر رہ جائیں، لوگ ان کو ایلین کہنے لگیں، لوگ ان کو مس فٹ قرار دیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ بہت عزت کے مقام پر ہیں، ان کی بہت اہمیت ہے اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو، ان کو کوئی اپریشیٹ نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے ایک عزت کا مقام ہے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو وقت گزرتا جائے گا اچھے لوگوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی، جیسا کہ اسی کتاب کی اگلی حدیث میں آتا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ یا اچھے لوگ یکے بعد دیگرے رخصت ہوتے جائیں گے، یعنی دنیا سے گزر جائیں گے، اس کے بعد جو کے بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح کے کچھ لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی پرواہ نہ ہوگی۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری زمانے میں اچھے لوگ اجنبی ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے تعداد میں، اور کثرت ان لوگوں کی ہو جائے گی کہ جن کے اندر کوئی خیر نہیں ہوگی، جو گندم کے چھلکے کی طرح، جو کے چھلکے کی طرح ہلکے ہوں گے کہ ایک ہوا کے جھونکے سے اڑ جائیں، جن کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، جن کی کوئی سے نہ ہو، جن کی کوئی اہمیت نہ ہو، یا یہ کہ ریمیننگ ڈیٹس کی طرح، بیکار ردی کھجوروں کی طرح بیکار مال قرار پائیں گے کہ جن کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہ ہوگی، دنیا میں جن کی کوئی عزت نہ ہوگی، کوئی نام نہ ہوگا۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہ رکھتے ہوں گے۔ لا یبالیہم اللہ بالۃ، اللہ تعالیٰ ان کی قطعاً کوئی پرواہ نہ کرے گا کہ وہ کدھر جاتے ہیں، کون ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے اندر کوئی خیر نہ ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اکثریت کس طرف جا رہی ہے یا زیادہ لوگ کون سا کام کر رہے ہیں۔ کسی بھی کام کے اچھا ہونے کی علامت یہ نہیں کہ زیادہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں، یعنی عام طور پر کہا جاتا ہے میجورٹی از اتھارٹی، کہ جو کام زیادہ لوگ کریں وہ ثابت ہو جاتا ہے، وہ ایک ثابت شدہ حقیقت بن جاتی ہے یا وہ قابل قبول قرار پاتا ہے۔ لیکن اسلام کی نظر میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں اچھی چیز خواہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو وہی ویلیوبل ہے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، یعنی ایک طرح کے نہیں ہیں۔ خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنی ہی فریفتہ کرے، کتنی ہی اچھی لگے، بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی، تم کامیاب ہوگے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھائی اور بھلائی، خیر اور تقوی کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے فاستبقوا الخیرات، اور خیر کو اختیار کرتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے یا لوگوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ آج کے دور میں یہ کام نہیں کرتے اس لیے ہم کیسے کریں یا ہم کیوں کریں۔ نہیں، خواہ آپ نیکی پر، حق پر، سچائی پر تنہا ہی کیوں نہ رہ جائیں،
آپ تنہا نہیں ہیں، خواہ دنیا کے لوگ آپ کی کوئی عزت نہ کریں، لیکن آپ کبھی بھی سچائی کا دامن نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ کے ہاں جو مقعد صدق، سچائی کا مقام ہے، وہ سچے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ اور ہمیں حکم بھی یہی دیا گیا ہے کہ تم کونوا مع الصادقین، سچے ہی لوگوں کا ساتھ دو، خواہ وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ آج کے دور میں عام طور پر یہ باتیں کہنے یا سننے کو ملتی ہیں کہ یہ کوئی سچ کا زمانہ ہے، آج کے دور میں سچ کون بولتا ہے، حرام اور حلال کے درمیان تمیز نہیں رہی، بہت سے ایسے پیشے، بہت سے ایسے کام، بہت سی ایسی چیزیں جن کو عقل بھی غلط کہتی ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہیں، لیکن معاشرے کے اندر ان کو غلط نہیں سمجھا جاتا۔ عموماً کچھ عرصہ پہلے بھی جو چیزیں برائی سمجھی جاتی تھی، آہستہ آہستہ ان کی برائی کی شدت یا ان کے برا ہونے کی شدت جو ہے وہ دلوں میں کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ کس لیے؟ شاید اس لیے کہ ہم نے غلط چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، شاید اس لیے کہ ہماری ویلیوز بدل چکی ہیں، لیکن لوگوں کے رجحانات یا معاشرے کے جو رجحانات بدلنے سے بات نہیں بدلتی، حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ حقیقت تو وہ ہے جو اصل میں ہے، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سچ کہا ہے، جس کی وہاں پر قبولیت ہے، جو اللہ کے ہاں قابل قدر ہے۔ اس لیے ہمیشہ اچھائی کا ساتھ دیں، خواہ اس میں مشکل ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو حق پر ہوں، اور یہی لوگ اپنے رب کے ہاں عزت پانے والے ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک میں عزت اور ذلت کا معیار کیا بتایا گیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہے، اور جس دل میں تقوی ہو، خدا کا خوف ہو، وہی پھر اچھائی پر قائم رہ سکتا ہے اور برائی سے رک سکتا ہے، خاص ساری دنیا کے لوگ مل کر کسی برائی کو اچھا کہنے پر تلے ہوئے ہوں۔ تو اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اب ان سے رجوع کریں گے کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی مزید بات ہے تو۔ آپ کی بات کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اور یہ خصوصاً دوسری حدیث کے حوالے سے، کہ جس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد جو لوگ رہ جائیں گے ان کی اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہ ہوگی، اور وہ بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح رہ جائیں گے۔ تو آخر کیا وجہ ہوگی؟ انسانوں کے اندر وہ کیا کمی ہو جائے گی جس کی وجہ سے یہ حالت پیدا ہوگی؟ بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی تمام مخلوق کے مقابلے میں بہترین بنایا، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اس کو لوٹایا یا کر دیا سب نچلوں سے نچلا۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی عقل سے کام نہیں لیتا اور محض جانوروں کی طرح نقالی پر اتر آتا ہے، یا وہی کرنے لگتا ہے جو دوسرے کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو، محض اس لیے کہ وہ آسان ہے، محض اس لیے کہ اس پر اپریسیشن ملتی ہے اور اس پر کسی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، یا یہ کہ وہ ہمارے نفس کو بہت بھاتا ہے، یا یہ کہ ہمارے لیے اس میں کچھ سہولت ہے یا وقتی طور پر کچھ فائدے ہیں۔ تو عموماً یہ چند ایک اسباب ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا، نہ عقل استعمال کرتا ہے، نہ دین کی نظر میں اس چیز کا مقام دیکھتا ہے، محض اس لیے اس رستے پہ چل پڑتا ہے کہ سب لوگ اس طرف جا رہے ہیں، خواہ وہ کسی ہلاکت خیز گڑھے میں ہی کیوں نہ جا گریں۔ جی، میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید پوچھنا چاہوں گی کہ جب ایسے حالات معاشرے میں آ جاتے ہیں تو اس میں خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے، یا ہمیں اپنا کردار کس طرح ادا کرنا چاہیے کہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو نسل انسانی کی پیدائش اور ابتدائی تربیت ایک عورت کے ہاتھوں ہوتی ہے، اگرچہ اس میں مرد کا بھی ایک رول ہوتا ہے، لیکن بنیادی ذمہ داری بہرحال عورت کی رہتی۔ عورت اس کو جنم دیتی ہے، عورت دودھ پلاتی ہے، ماں کی گود بہترین تربیت گاہ ہے، تو بچہ معاشرے سے تو بعد میں ایکسپوز ہوتا ہے، معاشرے کے رجحانات تو بعد میں اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، پہلے درجے پر تو اس پر گھر کا ماحول ہی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اگر ایک عورت کی تربیت ہو، ایک عورت کے اندر ایمان اور تقوی ہو، اچھے اور برے کی پہچان ہو، تو وہ یہ تمام چیزیں ایک
نئے آنے والے بچے کے اندر اس کی پیدائش سے پہلے، یعنی چونکہ ماں کی سوچ بچے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور پیدا ہونے کے بعد جتنا عرصہ بھی وہ زیادہ سے زیادہ وقت ماں کے ساتھ ایک بچہ گزارتا ہے تو اس پر خود بخود وہ چیزیں اثر انداز ہوں، کیونکہ ماں ایک رول ماڈل ہے. بچے بہت سی حرکتیں لاشعوری طور پر وہی کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی بڑی ایفرٹ کے جو وہ اپنے آس پاس ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر ماں کی شخصیت سے بہت متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ماں کی محبت بھی بچوں کے دلوں میں زیادہ ہوتی ہے. تو ایسے میں ماں کے اندر ایمان، اخلاق، تقوی اور علم کا ہونا بے حد ضروری ہے. تو اس لیے خواتین کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اپنے آئندہ نسلوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے خود تعلیم یافتہ ہوں. اور تعلیم یافتہ ہونے کا معنی صرف یہ نہیں کہ آپ کسی اسکول کالج سے ایک ڈگری رکھتے ہیں، بلکہ وہ ڈگری لینے کے بعد بھی مسلسل اپنے علم کو تازہ کرتے رہیں، اچھی اچھی چیزوں کو جانتے رہیں، اور وہ اچھے اخلاق اور کردار خواہ معاشرے سے ناپید ہوتے نظر آئیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، خواہ یہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو. لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو مشکل حالات میں اصلاح کا کام کریں گے. جی، اسی حوالے سے غربا کے یہ جو لفظ ہے یہ بڑے انسپائرنگ سے اور بڑے کریجیس سے لوگ معلوم ہوتے ہیں. تو وہ کیا کردار کی مضبوطی ہے، وہ ان کے کردار میں وہ کیا خصوصیت ہے جو ان کو یہ مضبوطی عطا کرتی ہے کہ یہ سارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہو اس کے اگینسٹ یا اس کے مخالفت میں ایک صحیح چیز پر جمے رہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پرٹیکولر وہ کیا خصوصیت ہے جو ان کو یہ مضبوطی عطا کرتی ہے؟ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو اچھے اور برے کا فرق معلوم ہو، خیر اور شر کے درمیان وہ تمیز کر سکتا ہو. تو جب انسان دو چیزوں کا فرق جانتا ہو، خبیث اور طیب کا، خیر اور شر کا، اور پھر اس کے ساتھ یہ صلاحیت بھی رکھتا ہو کہ اس میں سے خیر کو اختیار کر لے خواہ وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو، تو یہی چیز ان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے. اور یہ تبدیلی کسی بھی انسان کے اندر اس وقت آتی ہے جب اس کی سوچ تبدیل ہوتی ہے، جب اس کے ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا، یعنی امت اسلام پر، کہ جب اس پر ہر طرف سے لوگ اس طرح چڑھ دوڑیں گے کہ جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے کہ سب ہم پہ ٹوٹ پڑیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی، ایک تو دنیا کی محبت اور دوسرے موت کا خوف. یعنی آخرت کی فکر تم بھلا دو گے اور دنیا کی حقیر چیزوں کے پیچھے دوڑ پڑو گے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے لائے ہوئی تعلیمات اور ہدایت کے امین ہیں، ان کے وارث ہیں. ان کے فرائض میں سے یہ بات ہے کہ وہ دنیا کے سامنے سچائی کو رکھیں، لیکن اگر وہ اس راستے کو چھوڑ کر خود دنیا کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھلا دیتے ہیں، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ان کے اندر سے یہ کردار معدوم ہو جائے یا ختم ہو جائے، اور وہ بھی اسی ریلے میں شامل ہو جائیں کہ جو ہر طرح کے خس و خاشاک کو بہاتا لے چلا جاتا ہے، یا پھر وہ جو کے چھلکے کی طرح اور بچی ہوئی کھجوروں کی طرح ہو جائیں کہ جن کی کوئی بھی سے یا وزن یا قدر و قیمت نہ ہو. تو نہایت ضروری ہے یہ بات کہ وہ لوگ جو زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے، پھر انہیں اپنے عمل سے ثبوت دینا چاہیے، اور قرآن کو محض حفظ کر لینا یا اس کی تلاوت کر لینا ہی کافی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں ان چیزوں کو اپنے عمل میں لا کر کردار اور عمل کے خوبصورت نمونے دنیا کے سامنے پیش کرنے چاہیے، تاکہ سچائی کا وہ پیغام جو اللہ کی کتاب کی شکل میں ان کے پاس موجود ہے اور جو تمام انسانیت کا حق ہے، ان تک یہ خیر اور بھلائی پہنچ سکے. یہاں پر جیسا کہ ان لوگوں کی بات ہوئی ہے کہ وہ اجنبی لوگ ہوں گے، اور جو وہ لوگ ہوں گے کہ جو زمانے کی روش سے ہٹ کر چلنے والے ہوں گے، تو اس کا کنیکشن کچھ پہلی حدیث سے یوں بن رہا تھا کہ جیسے اس میں بات آئی ہے نا کہ المؤمن قوی خیر و احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو مضبوط مومن جو ہے وہ زیادہ پسند ہے.
تو یوں لگتا ہے کہ یہ قوت جو ہے یہ اسی وقت آتی ہے انسان کے اندر جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، تبھی انسان معاشرے کی روش سے ہٹ کر چل سکتا ہے، اور یہی چیز انسان کو مضبوطی دیتی ہے۔ بالکل، آپ دیکھیں کہ دنیاوی معاملات میں بھی وہ لوگ جو واقعی دنیا میں کوئی فائدہ مند کام کرتے ہیں انسانیت کے، یعنی دین سے ہٹ کر بھی اگر ہم دیکھیں تو انسانیت کے فائدے کے لیے کام کرنے والے لوگ ہمیشہ عام روش سے ہٹ کر ہی چلتے ہیں۔ یعنی آپ بڑے بڑے سائنٹسٹ کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے اسکالرز کو، مفکرین کو، کہ ان کی زندگیاں عوام کی طرح نہیں ہوتی، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں سوچتے، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں رہتے، وہ جس خاص فکر میں جیتے ہیں اس کے لیے اسی درجے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور پھر اسی درجے کے نتائج بھی پیدا کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ صرف آپ نقالی کی زندگی جئیں یا جو لوگ کر رہے ہیں آنکھیں بند کر کے وہی چلتے چلے جائیں، نہ آپ کی سوچ میں کوئی کریٹیوٹی ہو، نہ آپ کے کام میں کوئی فائدہ مند چیز ہو، تو یہ تکلیف اٹھائے بغیر اور محنت کیے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک نئی روش اختیار کرنے کے لیے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہرحال تکلیف اٹھانا ضروری ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، جم جاتی ہے، وہ کم ہوتے ہوئے بھی ایک قوت رکھتی ہے، وہ ہر چیز کا، ہر آندھی طوفان کا مقابلہ کر سکتی۔ تو آخری زمانے میں ایسے لوگ اگرچہ کم ہوں گے لیکن کم ہونے کے باوجود بھی مضبوط کردار کے حامل ہوں گے۔ تو جو مطلوب چیز ہے یعنی ایک قوی مومن کے لیے وہ کردار کی مضبوطی، اور کردار کی مضبوطی اس وقت آتی ہے جب وہ سارے کام کیے جائیں جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ خیر اور بھلائی کی حرص رکھی جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے اور عاجز ہو کے نہ بیٹھ جایا جائے، سستی نہ کی جائے اور کوشش نہ چھوڑ دی جائے، اور تکلیفوں میں بھی اور ناکامیوں کی شکل میں بھی حسرت اور ندامت اور غم میں وقت گزارنے کی بجائے آگے کی طرف دیکھا جائے، بگاڑ کی اصلاح کی جائے اور قدم و قدم آگے بڑھتا چلا جائے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد ہے یا کوئی ایسا پوائنٹ آ سکتا ہے کہ جس میں محبت انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ بات یہ ہے کہ ہر چیز کے دونوں رخ ہوتے ہیں، اور کسی بھی چیز کی قدر و قیمت پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دونوں رخ کا جائزہ لیا جائے۔ ویسے تو محبت سراسر فائدے کی چیز ہے، لیکن محبت جب حد سے بڑھ جائے تو وہ نقصان دہ بھی ہو جاتی ہے۔ اب حد سے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن بسا اوقات لوگ اس محبت میں غلو کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ محبت میں کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز پھر بعض اوقات شرک بن جاتی ہے۔ اسی طرح انسانوں سے محبت میں بعض لوگوں کو تو مرکز محبت بنا لیتے ہیں، ان کی ساری خیر اور بھلائی انہی کے لیے ہوتی ہے اور باقی لوگوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک مرد اگر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے لیکن اپنی والدہ کو بالکل اگنور کر دیتا ہے، تو یہاں پر اگر یہ محبت یعنی بیوی کی محبت یہ تقاضا کرے کہ ماں سے محبت نہ کی جائے تو ایسی محبت بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر اسی طرح کسی کی محبت میں اس طرح حد سے بڑھ جانا کہ انسان اپنے فرائض سے غافل ہو جائے یا ذمہ داریوں کو فراموش کر دے، تو یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ مطلوبہ معیار سے کم پہ رہنا، کہ جن سے محبت لازم ہے ان سے محبت نہ کرنا، یا ویسے ہی محبت کو ایک بیکار چیز سمجھنا. تو اصل چیز جو محبت کو یا کسی بھی رویے کو خوبصورت بناتی وہ اس کا اعتدال ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر معاملے کے خوبصورت پہلو کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسی صفات عطا کرے کہ ہم اس کی نگاہ میں واقعی محبوب بن جائیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لقد